ہمیں برادر ممالک جو ہیں وہ قرض دینے سے مزید کسی قسم کی مالی مدد سے انکار کر چکے ہیں، اور بہت ہی مصدقہ اطلاعات کے مطابق ہمارے برادر ملکوں سے کہا گیا تھا، ایک بڑے برادر ملک سے اور ایک چھوٹے برادر ملک سے، لیکن وہ مالی طور پہ بہت زیادہ مستحکم ہے، کزن برادر ملکوں سے کہا گیا تھا کہ آپ ہماری مدد کریں، اور لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو کیش کی صورت میں کوئی مدد نہیں کر سکتے، اپنا کوئی پلان ہے تو لے کر آئیں، کوئی انویسٹمنٹ پلان ہے، کوئی ایسے پروجیکٹس ہیں تو ہمیں آفر کریں، ہم اس کو اکارڈنگلی دیکھیں گے اور اس کو کمرشلی اور پروفیشنلی دیکھا جائے گا، اور اب قرضوں کی باتیں رہنے دیں، نہ قرضے ہیں نہ گرانٹس ہیں، کیونکہ آپ اپنا چلن ٹھیک کریں۔ تو یہ ایک بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ بس کچھ چیزیں جو طے ہو گئی ہیں، بس جیسے ہی الیکشن ہوں گے اور ایک ہم فارمیلٹی پوری کریں گے، نیا حکومتی سیٹ اپ آئے گا تو سب کچھ یہاں پہ دودھ شہد کی نہریں بہہ جائیں گی، لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا۔ اور ساتھ ساتھ 3 ایئرپورٹس جو ہیں، بڑے 3 ایئرپورٹس وہ کرنے تھے آؤٹ سورس، کراچی، لاہور اور اسلام آباد کا، وہ بھی ابھی آؤٹ سورس نہیں ہو رہے، اور ان کی جو آئی ہوئی ہیں پیشکشیں آئی تھیں وہ انتہائی کم تھیں، لہذا وہ پیشکشیں مسترد کر دی گئی ہیں، اور اب مزید دوبارہ سے ان کو ٹینڈر کیا جا رہا ہے۔ تو جو ایئرپورٹس کے بارے میں کوشش کی جا رہی تھی، اور یہ بیسیکلی یہ پلان تھا اسحاق ڈار صاحب کا۔ اب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تو ہیں نہیں، تو وزیر خزانہ وہ نہیں ہیں تو اب کیا ہو گیا، کیونکہ وزیر خزانہ ہو گئے ہیں جناب اورنگزیب صاحب۔ اور ایک اور بات بھی ہو گئی، ایک بہت ہی بڑا صدمہ پہنچا ہے، اور میں تو اسے صدمہ ہی کہوں گا، کیونکہ ایک خبر آئی ہے، اور وہ خبر ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، شہباز شریف صاحب سے صدارت واپس لے لی گئی ہے، اور وہ صدارت جو ہے شہباز شریف صاحب نے بآسانی واپس نہیں کی، کیونکہ پچھلے ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وزیروں پہ لڑائی ہو رہی ہے، وزیر خزانہ بھی ان کا ہے اور وزیر داخلہ بھی ان کا ہے، لہذا جو ہیں انہوں نے ایک اور کام کیا، اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی شہباز شریف صاحب نے، اقتصادی رابطہ کمیٹی کی سربراہی اپنے پاس رکھ لی تھی شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم، اور اپنے آپ جب اس کی شکایت پر لگائی گئی ان کو، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ آپ یہ حرکتیں مت کریں، اور یہ چیئرمین شپ آپ واپس کر دیں، وزیر خزانہ کا استحقاق ہے، اسے آپ آزاد چھوڑ دیں اور فری ہینڈ دیں اور انہیں فیصلے کرنے دیں، لہٰذا وزیر خزانہ کو ای سی سی کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا، اور وزیر اعظم نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی تشکیل نو بھی کر دی اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کی سربراہی سے بھی اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا۔ ای سی سی ارکان میں تجارت، پاور، پیٹرولیم کے وفاقی وزراء شامل ہوں گے، اور اقتصادی امور اور منصوبہ بندی کے وفاقی وزراء بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے، کیونکہ اس کمیٹی میں اب وزیر خارجہ نہیں ہیں، وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب جو کہ سابق وزیر خزانہ ہیں، اور ان کو نیند نہیں آتی جب تک کہ وہ وزارت خزانہ میں 5-7 فون کر نہ لیں اور وہاں سے 15-20 فون آ نہ جائیں، لہٰذا یہ بہت ہی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے شہباز حکومت کے لیے، شہباز کابینہ کے لیے، لیکن چونکہ ان کا حکم ہے تو انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بھی فارغ کر دیا ہے۔ تو یہ سچویشن ایک تو چل رہی ہے۔ 5 اگست 2019 کو جب یک طرفہ طور پہ بھارتی سرکار نے کشمیر پہ فیصلے کیے اور کشمیر کو یک طرفہ طور پہ اپنا بھارت کا حصہ بنا لیا، ایک آئینی ترمیم کر کے 370 ختم کر دیا، 35A ختم کر دیا آرٹیکل، اور وہ سارے کر کے انضمام کر لیا۔ چائنا نے اپنا بدلہ لے لیا بزور قوت، اپنے علاقے اور اپنی پوزیشن پاک چائنا بارڈر پہ اپنی پوزیشن مستحکم کر لی، مارا بھی، پیٹا بھی، سب کچھ کیا، اور اپنی پوزیشن بھی بہتر کر لی، اور انہوں نے بتا دیا کہ جناب اس طرح نہیں چلے گا۔ اور پاکستان کی سرکار اس وقت عمران خان صاحب، انہوں نے بھی ایگریسو طریقہ اختیار کیا، جارحانہ پالیسی اختیار کی، لیکن ہوا یہ کہ اس وقت کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، کیونکہ جنرل باجوہ کی پالیسی کشمیر کے بارے میں، بھارت کے بارے میں کچھ اور تھی، اور وہ تیا پانچا کرنا چاہ رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب کی پالیسی کچھ اور تھی۔ عمران خان صاحب نے بھارت سے
ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, तिजारती ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म हो गए और शर्त रखी कि जब तक 5 अगस्त 2019 का इक़दाम वापस नहीं लिया जाता तब तक भारत से बातचीत नहीं होगी। और इस इक़दाम पर इस वक्त इमरान खान पे उस वक्त की अपोजिशन और मौजूदा जो मैंडेट चोर टोला है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि कश्मीर का सौदा कर दिया गया है। ये कहा गया था कश्मीर का सौदा कर दिया गया था, उस पर चढ़ाई कर रहे थे, जबकि उससे 5 अगस्त से कुछ अर्सा पहले फरवरी में जो अभिनंदन का हुआ था वो उससे बड़ा वाक़या हो चुका था और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में वो हुआ था। लेकिन उन पे इल्ज़ाम लगाया गया ये मोदी के यार हैं और ये कश्मीर का सौदा करना चाहते हैं। और ये उसके बाद फिर एक और काम किया गया, बाजवा सरकार ने एक और काम किया, वो एक समरी यकदम एक काबीना में पेश करवा दी गई खामोशी से और कि जी हम भारत से तिजारती ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। और उस पे जब ये काबीना में पहुंची तो वो समरी इमरान खान साहब ने रिजेक्ट कर दी मुतल्लिका वजारत की। और जब पता किया गया तो कहा गया कि जी ये उधर से प्रेशर था बाजवा साहब का कि ये हर सूरत में आप पेश करें और इसको मंजूर करवाएं खान साहब से, अपनी काबीना से, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो हम भारत से ताल्लुकात को मामूल पे लाना चाहते हैं। फिर आपको याद होगा कि उस वक्त के DG ISI जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से भी मिले थे किसी तीसरे मुल्क में, शायद सिंगापुर या थाईलैंड वगैरह में एक मुलाकात भी हुई थी, या दुबई में, शायद हाँ दुबई में मुलाकात हुई थी और उसमें भी खामोशी से ये मामलात को सेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो भी बाराबर साबित नहीं हो सकी थी। तो इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे लगाया जाता था, लेकिन वो जब तक रहे वो अपनी बात पर कायम रहे। अब इसहाक डार साहब ने ये कह दिया है कि वो भारत से तिजारती ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं और उन्होंने सारे का सारा मलबा डाल दिया पाकिस्तानी ताजरों पे कि पाकिस्तानी ताजर बड़े ख्वाहिशमंद हैं, बड़े शौकीन हैं कि भारत से ताल्लुकात इस्तवार किए जाएं और तिजारत शुरू की जाए। तो अब क्योंकि वज़ीर ख़ारजा हैं जनाब डार साहब, और डार साहब हैं समधी बड़े मियाँ साहब के, और मामला इसका मतलब है कि वहीं से शुरू होगा जहाँ से शादी पे ख़त्म हुआ था। शादी पे आए थे और अब देखते हैं कि अगली कौन सी शादी की तकरीब होती है और उनको बुलाया जाता है। तो ये सिचुएशन चल रही है।